کے خوف میں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے تنہائی میں ایسا آنسو بہایا ہو، ایسا آنسو بہایا ہو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ گرا ہو اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی ناراضگی میں جو آنسو کا قطرہ بہتا ہو، اس کے بارے میں روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اعمال جو ہے تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، اور جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے اگر کوئی آنسو کا ایک قطرہ بہاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جہنم کی بڑی سے بڑی وادی کو اس رونے والے آنسو کا قطرہ جو ہے بجھا دے گا۔ اتنا پاور، اتنی طاقت ہے اس آنسو کے اندر۔ یہ آخری شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ چھٹے جتنے بھی 6 آدمی کا تذکرہ ہوا، سب کا منشا اور سب کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو یہ آخری شخص ہے جو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ اللہ کی ناراضگی ایک ایسی چیز ہے، جب اللہ ناراض ہو جائے تو کتنے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید کے اندر کتنے واقعات ہیں۔ قوم سمود، قوم لوط، قوم عاد، قوم نوح، بڑے بڑے قوموں کا تذکرہ پڑھیے آپ۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوئی اور اللہ کے ساتھ انہوں نے بغاوت کا مظاہرہ کیا، دشمنی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان قوم کے لوگوں کو ہلاک و برباد کریا، اور جہاں پر رہتے تھے، جن بستیوں میں رہتے تھے، وہ بستیاں دیکھنے کے قابل ہے، عبرت کا مقام بنا دیا۔ سارے کے سارے بستیاں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور اللہ کا جب قہر اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو بستیاں محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نکل جائے گا تو پھر آپ جو چاہیں گے وہ کہیں گے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جب آدمی سے حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ حیا ایک ایسی صفت ہے، غیرت ایسی صفت ہے کہ انسانوں سے اگر غیرت نکل جائے، حیا نکل جائے، فافعل ما شئت، پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو چاہو تم کرو، اس لیے کہ ان کے اندر سے حیا ختم ہو چکا ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے، تو پھر انسان جو چاہتا ہے، جس گناہ میں چاہتا ہے وہ ملوث ہو جائے گا، اس لیے کہ حیا کی صفت کا جنازہ نکل چکا ہے، غیرت اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی کے اندر غیرت مر چکی ہے، جس کی وجہ سے ایسے ایسے گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھیے، کیسے اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کتابوں کے اندر تذکرہ ہے کہ 7 دن تک اس قدر اللہ کے خوف اور اللہ کے ناراضگی سے ڈرتے تھے کہ 7 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، اور 7 دن تک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ملاقات کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس قدر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ گھر سے وہ نکل جایا کرتے تھے داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو لے کر کے، کہاں؟ جنگلوں کی طرف، اور اس قدر روتے تھے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے کہ سارے کے سارے جنگل کے جانور جمع ہو جاتے تھے۔ روایات کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ ایک وقت جو ہے 1 لاکھ جانور اور مخلوقات جمع ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح غلبہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام رو رہے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے، 30,000 مخلوقات اللہ کے ڈر سے ان کے جگر پھٹ گئے، ایسا رویا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے، ایک واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی، امت کی بخشش کی خوشخبری دی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، جنگل کی طرف نکل پڑے، جنگل میں جا کر کے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر پڑے اور رونے لگے، اس قدر روئے۔ فرماتے ہیں روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جنگل کے جانور جو تھے ان کے رونے کی وجہ سے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے جانوروں نے جنگل کے گھاس پھوس کھانا کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے، ان کو صدمہ ہوا، کہیں آپ چلے نہیں گئے، دشمنوں کا خطرہ تھا۔
صحابہ کرام کی ایک جماعت جنگل میں پہنچ گئی. کیا دیکھتے ہیں, ایک چرواہا سے ملاقات ہوتی ہے. چرواہا نے کہا کہ آپ لوگ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں. تو چرواہا, وہ بکری چرانے والا, کہتا ہے کہ محمد کون ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن ایک شخص ہے وہ اس قدر روتے ہیں. اور کن کی یاد میں؟ امت کی یاد میں, امت کی بخشش میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں, اس قدر رو رہے ہیں. وہ چرواہا, وہ بکری چرانے والا چرواہا کہتا ہے کہ ایک شخص اس جنگل کے اندر کلی سے اس قدر رو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنگل کے جانور کھانا کو پسند نہیں فرماتے ہیں. صحابہ کرام جاتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ میں ہے, گرے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میری امت کی بخشش فرما, یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفیق ہے, مہربان ہے, رحمت للعالمین ہے, اپنی امت کے خاطر جنگل میں آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کے خوف, اللہ کے ڈر اور اللہ کی ناراضگی سے آج ہم اس کی امت کے جو ہے نام لیوا ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور چاہنے والے امتی کہلاتے ہیں. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تنہائی میں اپنی امت کے خاطر رو رہے ہیں اور اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے آنسو بہا رہے ہیں. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جب سے دوزخ بنائی گئی ہے اور جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے اس وقت سے میرا ہنسنا بھی بند ہو گیا. بتائیے, وہ سب معصوم ہیں, بخشے بخشائش ہیں, پھر بھی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس قدر ان پر مسلط ہے کہ جب سے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے. اور آج ہم روزانہ سنتے ہیں, جماعت والے گھومتے ہیں, جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں, جہنم کی ہولناکیاں کا تذکرہ کرتے ہیں, تفسیر کے اندر یہ باتیں آتی ہیں, لیکن ہمارے دل کے اندر ڈر اور خوف نکلتا جا رہا ہے. بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. آج ہم انسان ہیں, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے مستحق ہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کیسا ہونا چاہیے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, وہ کہیں پر جا رہے تھے, لوگوں نے دیکھا, چونکہ جب وہ جاتے تھے تو سر کو جھکا کر کے ہی گزرتے تھے, سر کو جھکا کر کے ہی گزرتے تھے. تو لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ بزرگ جب بھی جاتے ہیں, یہ ولی اللہ والے جب بھی جاتے ہیں سر کو جھکا کر کے ہی جاتے ہیں, ہم لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں. کیا بات ہے؟ آخر ہم لوگوں سے کوئی دشمنی ہے, نفرت ہے, کیا بات ہے, کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ لوگ آپس میں جو ہے چیمیگویاں کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا, کوئی آدمی اگر کچھ لوگوں سے کنارہ کش اختیار کر لے تو لوگ طرح طرح کی بدگمانیاں اور چغلیاں اور غیبتیں کرنے لگتے ہیں. تو عام انسانوں کا مزاج ہے. وہ بزرگ ہمیشہ جو ہے سر کو جھکا کر کے وہ گزرا کرتے تھے. تو کسی مرید نے ان کو شکایت پہنچا دی کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ جب راستے سے گزرتے ہیں تو لوگوں کو دیکھے بغیر آپ نکل جاتے ہیں, لوگوں کی طرف آپ اپنی نظر اور نگاہ کو نہیں اٹھاتے ہیں. کیا آخر لوگوں سے دشمنی ہے, نفرت ہے؟ تو بزرگوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا کام کیجئے, میں اپنا کام کروں گا, اس کے جو ہے پیچھے مت پڑ. لیکن لوگوں کی اصرار اور ضد سے جو ہے جب مجبور ہو گئے تو بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم لوگ کل میرے پاس آنا. اب سب لوگ جو لوگ یہ خیال کر رہے تھے بزرگ صاحب سر جھکا کے چلتے, ہم لوگ کو دیکھتے نہیں ہیں, وہ سب کے سب جو ہے پہنچ گئے, ان کے گھر پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد بزرگ صاحب نے کہا کہ ایک آئینہ لاؤ, ایک شیشہ لاؤ, جو چہرہ دیکھنے والا موچھ وغیرہ بناتے ہیں. شیشہ لایا گیا, آئینہ لایا گیا. بزرگ صاحب نے سب کو آئینہ دے دیا اور کہا کہ اپنا اپنا چہرہ دیکھو, اپنی اپنی شکل دیکھو. جب لوگوں نے اپنا چہرہ دیکھا تو چہرہ جانوروں کی طرح نظر آ رہے تھے. کسی کی بلی, کسی کا کتا, کسی کا سور اور خنزیر. یہ واقعات کتاب کے اندر لکھا ہوا یہ واقعہ. سب لوگ رونے لگے, چلانے لگے, آخر کیا وجہ ہے کہ جب میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں کہ میرا چہرہ بدلا ہوا ہے, میری شکل بدلی ہوئی ہے. لوگ چلانے لگے, آہو بکا کرنے لگے. اب بزرگ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ لوگ گناہوں میں اور معصیت میں اور برائیوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ باطن ان کا جو ہے جانور نظر آتا ہے, ان کی شکل و صورت تبدیل ہو چکی ہے. اس لیے جو ہے وہ چہرہ سامنے میں جب آئینہ لایا گیا تو سب کا باطنی جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آ گیا. کسی کا چہرہ کتا اور بلی نظر آ رہا.
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی کہ ہماری امت کی شکل و صورت کو تبدیل نہ کرنا۔ پچھلی امتوں میں جو امتیں تھیں، گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے شکل و صورت بدل جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ ہماری ظاہری شکل و صورت کو اللہ تبدیل نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن باطن سے، اندر سے ہم لوگ جانور نظر آتے ہیں۔ آج کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم مسلمان قوم نہیں کرتی ہے؟ اپنے جگر پہ، اپنے گریبان میں ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو انسان مسلمان نہیں کرتا ہے۔ ہر گناہ کو کیا جا رہا ہے۔ ابھی آنے والا ہیپی نیو ایئر جس کو آپ بناتے ہیں، جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے۔ یہ جو پارٹیاں لینا دینا نیا سال میں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور اس رات میں نہ جانے کون سا گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے مسلم قوم کے نوجوان اس میں ملوث ہوں گے، اس میں شامل ہوں گے، لاکھوں تقریر سنیں گے، لاکھوں بڑے بڑے علماء جو آج کل یوٹیوب اور چینل میں بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین کی بیانات سنتے ہیں۔ کون سا ایسا بیان نہیں آتا آپ کے سامنے میں؟ چغلی کے بارے میں بیان آیا، غیبت کے بارے میں بیان آیا، سود کی رقم کے بارے میں بیان آیا، زنا کے بارے میں بیان آیا۔ کون سا ایسا بیان جو نہیں ہے ہمارے سامنے میں گزرتا نہیں ہے؟ بیان سننے کے بعد ہمارے مسلم قوم کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی انقلاب نہیں۔ کون بدلے گا؟ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو کون بدلے گا؟ اس دھرتی کے اندر سب سے بہترین قوم ہے اور سب سے افضل قوم ہے تو امت محمدیہ کہی جاتی ہے، لیکن امت محمدیہ کا حال دیکھیے، غیروں کے طریقے میں جا رہے ہیں۔ نیا سال منائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اگر اسلام کے اندر کوئی دن منانا ہوتا، جائز ہوتا، حلال ہوتا، تو ہم تکمیل دین، جس دن یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تھی وہ عرفات کا بھی دن تھا اور اسی طرح جمعہ کا دن تھا۔ اگر اسلام کے اندر کوئی دن منانا ہوتا، جشن منانا ہوتا، تو اس دن کو ہم مناتے۔ یہ یہودیوں کو للکار کے کہا تھا۔ پتہ چلا کہ دن منانا، پارٹی لینا اور دینا کسی کو، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ افسوس تو یہ ہونا چاہیے کہ 2022 گزر گیا، لیکن ہم 2022 کے اندر ہمارے اعمال کیسے تھے؟ کتنے گناہ کیے، کتنے برائیاں کیے؟ ان سب کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم ڈانس کریں گے، نہ یہ کہ لاٹری کھیلیں گے، نہ یہ کہ غیروں کی طرح مستیاں کریں گے، نہ یہ کہ غیروں کی طرح مبارکبادی پیش کریں گے۔ نہیں، افسوس کا مقام ہے کہ زندگی کی ایک عید ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو سال گزر رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، اسے پتہ چلا کہ زندگی آپ کی ختم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی 50 سال عمر ہے تو ایک سال آہستہ آہستہ گھٹتا جائے گا، سال سال میں تو 50 سے کم ہوتا جائے گا، زیادہ نہیں ہوگا۔ تو افسوس کا مقام ہے۔ آنے والے سال میں یہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال میں جو ہے ہمارے اندر جو کمی رہ گئی ہے، کوتاہیاں رہ گئی ہے اور ہم اچھے اعمال نہیں کر پائے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک نیا سال آ رہا ہے جو 20ویں سال ہے، لیکن اسی کو اگر نیا سال مان لیا جائے تو افسوس کا مقام جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ جو آنے والے سال میں ہم اچھے اعمال کریں گے۔ جو برائیاں اور جو گناہ ہم نے اور معصیات جو میں نے 2022 میں کیے ہیں وہ اب گناہ ہم نہیں کریں گے، اب جو اچھے طریقے سے اپنے اعمال کو درست کریں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم مستیوں میں لگ جائیں اور غیروں کے طریقے سے اسلام کا لبادہ اور لباس پہن کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب تک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت دل کے اندر نہیں ہوگی، ان تمام کے تمام واہیات اور خرافات اور معصیات اور گناہوں سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو 7واں وہ شخص ہوگا عرش کے سائے میں رہنے والا جو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا خوف اور ڈر دل کے اندر ہوگا، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جتنی باتیں کہی گئی، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔